بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس سیشنز میں ایک مختلف انداز سے یہ بات کریں گے کہ پاکستان میں جہاں پر معاشی مسائل ہیں، سیاسی غیر استحکام ہے اور مذہبی لحاظ سے خاموشی ہے، وہاں پر آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں، اور ظاہر ہے ہر کسی کے پاس معلومات کا ذخیرہ موجود ہے کیونکہ اس کے پاس موبائل ہے یا انٹرنیٹ فیسلٹی ہے، تو ذرا یہ ضرور پڑھیے کہ ففتھ جنریشن وار کیا ہے، یعنی پانچویں نسل کی جنگ کیا ہے۔ اس کو غیر جانبداری سے پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو ساری بات سمجھ آ جاتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں معاشی مسائل نہیں ہیں، سیاسی مسائل نہیں ہیں، یا کلچرل مذہبی مسائل نہیں ہیں، بالکل سارے مسائل موجود ہیں، لیکن جس انداز سے ان مسائل کو پیش کیا جاتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر آپ کے گھر کا ایک سربراہ ہے جو آپ کا بڑا بھائی، والد یا والدہ ہے، وہ ایک نظام چلاتے ہیں گھر کا، اچھا یا برا۔ اگر گھر کے سارے افراد اس کو ذلیل اور بدنام کرنا شروع کر دیں تو وہ اپنا حکم جو چلانا ہے، جس سے وہ نظام چلا رہا ہے، وہ شدید متاثر ہو جائے گا۔ ہر کوئی اپنی مرضی کرنا شروع کر دے گا اور وہ گھر زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے، ہم 6 بھائیوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ اگر گھر میں غربت ہے اور آپ لوگوں میں اتفاق ہے تو یہ غربت ختم ہو جائے گی۔ اگر گھر میں دولت ہے اور آپ بھائیوں میں اتفاق نہیں ہے تو غربت زبردستی گھس آئے گی۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر اس سے ہم اپنے ملکی حالات کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ سب سے بڑا مقصد جو ففتھ جنریشن وار کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گمراہ کن معلومات پھیلائی جائیں، اور وہ ادارے جنہوں نے حکومت کرنی ہوتی ہے ان کو بدنام اور ذلیل کیا جائے، ان کی ایسی تصویر پیش کی جائے تاکہ لوگ ان کی تابعداری کرنے، ان کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک کے اندر سول وار ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، کیونکہ لوگ نہ تو پولیس کا کہنا مانیں گے، نہ کسی عدالت کا کہنا مانیں گے، نہ کسی سیاسی لیڈر کا کہنا مانیں گے، حتیٰ کہ وہ فوج کا کہنا بھی نہیں مانیں گے۔ اب جب ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو اس صورتحال میں کوئی تیسری قوت آ کے مداخلت کرتی ہے، اور لوگ کیونکہ اپنے لوگوں کو تو پہلے ہی بدنام کر چکے ہیں اور ان پر تو ان کا بھروسہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے وہ کسی تیسری قوت کو آسانی سے قبول کر لیں گے، اور اس طریقے سے اس ملک کے اندر کسی اور قوت کا موجود ہونا یا آ جانا بہت آسانی سے اس کی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم مغلوں کے آخری دور کی زوال کی کہانیاں پڑھیں تو وہ اتنے برے نہیں تھے جتنی برے انداز سے انگریزوں نے ان کی پورٹرے کیا یا ان کی تصویر پیش کی یا ان کے بارے میں تاریخ گھڑ دی یا تاریخ کو تباہ کن طور پر پیش کر دیا گیا۔ اور ایک ایسا ہی پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں کچھ تو ہم خود بھی ویسے ہی ہیں، اور کچھ بین الاقوامی مقامی میڈیا پروپیگنڈا مختلف قسم کے ایجنٹ ایک ایسی خوفناک تصویر پیش کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ملک کے بارے کی ناکام ریاست کے بارے میں پیش کی جاتی ہے، اور یہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے۔ بدقسمتی سے ہم لوگ خود بھی اس میں برابر کا شریک ہیں۔ ہم اسی لیے شریک ہیں کہ بہت دفعہ بغیر تحقیق کے ہم لوگ مختلف قسم کی معلومات کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم گروپوں میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ میں حقیقت میں آپ کو ایک اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ کسی نے مجھے ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ فارورڈ کیا، جو قرآن کی جو عربی کے ساتھ، ظاہر ہے میری تھوڑی بہت ہی شناسائی ہے عربی کے ساتھ،
मुझे लगा कि ये तर्जमा ठीक नहीं है, तो मैंने कुरान मजीद की असल कॉपी उठाई और मैं उस वक़्त हैरान रह गया कि जब उस आयत का पहला हिस्सा भी ठीक था, आखिरी हिस्सा भी ठीक था, मगर दरमियान वाले हिस्से में किसी ने गुमराहकुन मालूमात फैलाई हुई थी। तो मैंने, जिसने मुझे भेजी, उससे रिक्वेस्ट की कि कम अज़ कम आप इस किस्म की मालूमात फैलाने से पहले चेक तो कर लिया करें। और आप इस तरीके से बेतहाशा मुक़द्दस हस्तियों से मंसूब करदा अक़वाल को फॉरवर्ड करते हुए देखते हैं, और हम लोग इसीलिए उसको फॉरवर्ड व आगे भेज देते हैं क्योंकि हमें लगता है ये अच्छी है, मगर उनके पीछे जो बदनीति शामिल होती है, क्या उन अक़वाल की घड़ने में या मंसूब करने में किसी का बदनीति या बदनीति का ख्याल शामिल होता है, हम उसको समझ नहीं सकते। और नतीजा ये होता है कि एक गुमराह कुन किस्म की मालूमात पूरे मुआशरे में फैल जाती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे दोस्तों, आप सब इस पांचवी नस्ल की जंग के एजेंडे को समझें, और जो गुमराह कुन मालूमात फैलाई जाती हैं उन सब की पहले तहकीक करें, और अगर आपको यकीन नहीं है कि ये सही है या गलत है तो मत फैलाएं। एक अच्छे शहरी का सबूत दें। देखिए, मेरा किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं नहीं कहता कि ये पीटीआई वाले फैला रहे हैं या नून लीग वाले फैला रहे हैं या पीडीएम वाले, सारे हम एक ही जैसे हैं और सारे एक ही तरह से इसका शिकार है। मगर जो गुमराह कुन मालूमात फैलाई जा रही है उसको रोकने के लिए हम सबको एक जिम्मेदार शहरी का सबूत देना चाहिए, और हम तभी सबूत दे सकते हैं जब हम थोड़ी सी या तो तहकीक करें या उसको मत फैलाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।